الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا. موجودہ سال جو اس مبارک ذکر کا نواں سال ہے، اس موجودہ سال کی 11ویں تقریر اور اس تقریر کے ساتھ مجموعی اعتبار سے 140ویں تقریر مکمل ہو جائے گی. اور موضوع 2 ہفتے قبل جس غزوے کے حالات پر شروع ہوا تھا اسی پر رہے گا، یعنی غزوہ حنین. یہ غزوہ حنین یہ 3 یکے بعد دیگر لڑائیوں کے سلسلے کا نام ہے. غزوہ حنین، جنگ اوتاد، غزوہ طائف، یہ 3 لڑائیاں ہیں جو یکے بعد دیگر ایک ہی سفر میں پیش آئی. اور جیسا کہ 139ویں تقریر کے اختتام پر یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ غزوہ حنین عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی اہم لڑائی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کا ایک ایسا پن جو ہر اس مومن کے لیے جو دین کے راستے سے چل چکا ہے ایک انتہائی اہم پیغام، بلکہ ایک انتہائی اہم وارننگ ہے. جیسا کہ آپ نے علماء کرام سے اکثر سماعت فرمایا ہوگا کہ شیطان ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو نہ کبھی تھکتی ہے، نہ کبھی ہمت ہارتی ہے، نہ کبھی اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے سامنے بغیر مقابلے کے ہتھیار ڈالتی. اسے شکست ہو، اسے بھاگنا پڑے، اسے فرار اختیار کرنا پڑے، وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، اور جو بھی اس کا اپنا فریضہ ہے اس میں اتنا وفادار ہے کہ ہم اور آپ تو اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جن کے بارے میں اسے پتا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی انبیاء معصومین. بہرحال جنگ ان سے بھی کرتا چاہے پہلے سے پتا ہو کہ ہمیں ہار جانا، اس لیے کہ شیطان ہار جیت کو نہیں دیکھتا، شیطان اپنے مقصد کو دیکھتا. کاش شیطان کی باقی ساری باتوں کو مومن چھوڑ دے کہ جن کو نہیں چھوڑتا، اور شیطان کی ایک بات کو پکڑ لے کہ جسے کبھی نہیں پکڑتا، کہ جو اپنا مقصد اس کے لیے پروردگار نے ایک انسان کو پیدا کیا اسے کبھی فراموش نہیں کرنا. تو جب شیطان انبیاء و مرسلین تک کے پاس جاتا، میدان مینا میں ہر حج کرنے والے کو جب 3 شیطانوں کو ساتھ جم کر مارنا پڑتے تو اس کے لیے یہ بات کبھی تعجب والی نہیں ہوتی کہ شیطان اور نبی پہ حملہ کرے. تو شیطان جو نبی تک سے حملہ کرتا تو چاہے کوئی کتنا ہی مقدس و متقی و پرہیزگار مومن کیوں نہ ہو، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں لاہور پڑھ لیتا ہوں تو شیطان میرے پاس نہیں آئے گا. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوں تو شیطان میرے قریب نہیں پھٹکے گا. کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کیونکہ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں ظاہر ہوں، میں مسجد کی صف اول میں بیٹھنے والا ہوں تو شیطان سے میں بچ گیا ہوں. جی نہیں، جو خصوصیت کے ساتھ مقدس اور متقی لوگوں کے شیطان کا ہتھیار وہ ہے عجب، جس سے بار بار ڈرایا گیا. عجب جو ریاکاری کی چھوٹی بہن اور ریاکاری سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے اپنے اعمال پہ فخر کرنا. کوئی اپنی دولت پہ تکبر کرتا ہے، یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ. کوئی اپنے عہدے پہ تکبر کرتا ہے، یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ. کوئی اپنے یا اپنے ساتھیوں کی طاقت پہ تکبر کرتا، یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ. کوئی عورت فرض کیجیے کہ اپنے حسن و جمال پہ تکبر کرتی، یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ.
لیکن ان تمام خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی یہ کہ کوئی اپنی نمازوں پہ تکبر کرتا ہو، کوئی اپنے روزوں پہ تکبر کرتا ہو، کوئی اپنے حج اور زیارت کی کثرت پہ تکبر کرتا ہو۔ تکبر ایک تو ویسے ہی باقی تمام گناہوں میں شرک سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ روایت میں جملہ آیا، تکبر جو نکلا ہی اسی کبر سے ہے جس سے اللہ اکبر بنا، کہ تکبر کرنے والا چاہے وہ مانے یا نہ مانے اپنے آپ کو اللہ کے برابر لانے کی کوشش کرتا۔ عجیب بات ہے، آپ عربی کے کسی بھی طالب علم سے پوچھیے گا کہ تکبیر اور تکبر دونوں کے تقریباً ایک جیسے مانے۔ تکبیر اللہ کے لیے کہی جاتی، تکبر اپنی دولت، اپنے خاندان، اپنے عہدے، اپنے عیش و آرام پہ ہم کیا کرتے اور مانے دونوں کے ایک جیسے۔ یہ اتنا قریب قریب گناہ تکبر کا گناہ کہ جس کے لیے اس اہم ترین عبادت کو بنایا گیا، جس کا غزوہ حنین کے اختتام سے ذکر آتا ہے۔ اس تکبر کو توڑنے کے لیے، اس تکبر سے انسان کو نجات دلانے کے لیے ایک اہم ترین عبادت کو بنایا گیا۔ یہ دوسری بات کہ لوگوں نے اسی عبادت کو تکبر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی نماز۔ نماز کا ایک اہم ترین مقصد یہ بتایا گیا کہ انسان کو زمین پہ گرا کے یہ یاد دلایا جائے کہ وہ کتنا حقیر ہے، وہ کتنا پست ہے، وہ کتنا ذلیل۔ اور وہ بھی نماز زمین سے زمین تو نہیں ہوتی، جو نماز کا پیغام ہے کہ قیام سے سجدے، یعنی بلندی سے انسان کا زوال، بلندی سے انسان کی پستی۔ اگر نماز جیسے سنا ہے کہ بعض فرقے بیٹھے بیٹھے ہی پڑھتے، اس طرح کی نماز ہوتی تب بھی وہ پیغام مکمل نہ ہوتا۔ نماز شروع ہوتی ہے اس حالت میں کہ جب ہم کھڑے ہوتے، اختتام کو پہنچتی ہے رکعت جب ہم زمین پہ گر جاتے۔ اگر ہر نماز کا اتنا کا پیغام انسان کو یاد رہے اور بار بار یہ پیغام یاد آتا رہے کہ بلند ہو گئے، بہرحال اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو دولت بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے، شہرت بھی آتی ہے، بلند ہو گئے، اللہ جیسے نہ صحیح لیکن بہرحال کچھ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی تو گویا دوبارہ وہیں چلے گئے جہاں سے تمہارا آغاز تھا۔ اور یہ وہ پیغام ہے جسے انسان عام طور پہ تو بھول جاتا ہی، لیکن جب اسے دنیاوی اعتبار سے کوئی کامیابی ہو جائے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ انسان اس چیز کو بھول جائے کہ ہم کتنے ہی بلند ہو جائیں، بنے مٹی سے ہے جانا اسی مٹی میں۔ مکے کی فتح ہوئی اور وہ سارے مقدمات، وہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی جو انسان کا دماغ خراب کر سکتی۔ اختلاف ہمارے ہاتھ میں، حکومت ہمارے ہاتھ میں، کفر کا خاتمہ ہو چکا اور آج پورے جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ آج سب سے زیادہ اس چیز کے امکانات ہیں کہ جیسا کہ اردو کا محاورہ ہے، اگرچہ میری عادت میں شعر شاعری نہیں، کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آدھی جاتی تو کچھ چیزوں کا نتیجہ ہوتی۔ اب وہ سارے اثرات جمع ہو گئے کہ جس سے مسلمانوں میں تکبر کی بیماری پیدا ہو سکتی، تو انتہائی ضروری کہ عین اس موقع پر ان کو ایک ایسا جھٹکا دیا جائے، ایک ایسی وارننگ دی جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ، یہ ساری ظاہری چیزیں بالکل بیکار ہیں۔ اور پروردگار عالم کی تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے ہی، لیکن تاریخ نے بتایا کہ واقعی کچھ مسلمانوں میں یہ غرور آ بھی گیا۔ چنانچہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب مسلمان دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار تھے تو بدر جیسی اہم ترین کامیابی ان کا مقدر بنی، اور جب مسلمان دنیاوی اعتبار سے ناقابل شکست ہو گئے تو حنین جیسی پسپائی اور ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں اسلحہ، ہتھیار، فوجیں یہ سب ضروری تو ہے، اسلام خودکشی کا حکم بھی نہیں دیتا، لیکن سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ حنین کی لڑائی اگر کے بعد مسلمانوں کے غرور کا نتیجہ، لیکن میرا اپنا ایک اندازہ کہ اگر یہ مسلمان غرور نہ بھی کرتے تب بھی پروردگار عالم کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا کہ ایک چھوٹی موٹی شکست ان مسلمانوں کو دکھا کے یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو کتنی ہی بڑی کامیابی کیوں نہ ہو اللہ کو نہ بھولنا۔ چنانچہ سورہ توبہ نے آواز کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار نے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں کثیر مقامات پہ تمہاری مدد کی، لیکن وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب حنین کا دن آ گئے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ،
وہ اللہ جس نے کثیر مقام پہ تمہاری مدد کی تھی. حنین کا دن آیا جب تم نے اس اللہ کو بھلا دیا. وہ آجبتکم کثرتکم، اور تمہیں غرور ہونے لگا کہ کثرت سے. قرآن نے شکست کا سبب بھی بتا دیا اور اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس سے پہلے تمہاری مدد کر چکے اور کثیر مقامات پر. اب بھی ہم کو یاد رکھے، اب بھی ہم تمہاری مدد کر دیں، لیکن کثیر مقام پہ تمہاری مدد کرنے والے کو تم نے بھلا دیا. جو عام فطرت بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ غربت میں جس نے ہم پر احسان کیا ہے، دولت آتے ہی سب سے پہلے ہم اسی سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. اور یہی وجہ کہ وہ 3 گناہگار جن کے بارے میں حدیث آ گئی کہ حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ، کہ جنت تو جنت، 3 گناہگاروں پر جنت کی خوشبو بھی اللہ نے حرام کر دی. ان 3 گناہگاروں میں ایک احسان فراموش کو قرار دیا گیا. قرآن کی آیت احسان فراموشی کی جانب کی اشارہ کر رہی. جب ہم خصوصیت کے ساتھ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آیت ڈائریکٹ غزوہ حنین سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ پہلا یہ ٹکڑا ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی تھا جس نے کثیر مقامات سے تمہاری مدد کی. اگر وہ حنین کا دن جب تم اپنی فوجوں کی تعداد کو دیکھ کے غرور کر رہے تھے، عجب کے عالم میں تکبر سے کھلے نہیں سما رہے تھے، فلن تغن عنکم شیئا، اور تم نے خود دیکھا کہ یہ کثرت تمہارے کام نہیں آ سکی. کثرت جس سے تمہیں سب سے زیادہ سہارا، فلن تغن عنکم شیئا، اس کثرت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت الارض بما رحبت، اور وہ زمین جس کے تم مالک بن گئے تھے تم پہ تنگ ہو گئی. تو لڑائی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ جب مکے کے مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گئے، دیکھیے ظاہری اسباب سے پہلے ہم روحانی خرابی کی جانب متوجہ ہوئے. مکے کے قبضہ مکمل ہو گئے اور یہ عین وہ موقع دنیا کی تاریخ میں ہر انقلاب کامیاب جس دن ہوتا بس اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو جاتا. مسلمانوں کے لیے امکان تھا، ایک سبق کی ضرورت، اور وہ سبق مسلمانوں حنین کے میدان قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کی مشترکہ فوج نے پڑھایا. اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اگر کہ جزیرہ نمائے عرب میں قریش کے برابر طاقتور کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ قریش کے بعد سب بالکل صفر تھے. قریش کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قریش نے بنی ہاشم کو چھوڑ کر باقی طاقت کم تھی، اثر و رسوخ زیادہ تھا. خانہ کعبہ کی متولی ہے ٹرسٹی، اس لیے ان کی بات زیادہ چلتی، ورنہ قریش ہی کے پڑوس جو علاقہ مکے سے طائف تک پھیلا ہوا، وہاں عرب کے 2 بہت ہی مشہور قبیلے رہا کرتے تھے. ایک قبیلہ حوازن اور ایک قبیلہ بنو ثقیف. اب یہ بات آپ کو یاد دلا دی جائے کہ ایک تو ہوتا ہے بڑا قبیلہ جیسے قریش، پھر اس قبیلے میں بہت سارے ذیلی قبیلے یا خاندان ہوتے جیسے قریش کے اندر ہی بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے اور بہت سارے. تو ثقیف اور حوازن کی پھر مزید برانچز ہوتی، لیکن تقریر بہت زیادہ بوجھل نہ ہونے پر اس لیے حتی امکان میں ناموں کی تفصیل کو نظر انداز کر دیتا ہوں. یہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف یہ قریش کے بعد عرب کے مانے ہوئے 2 قبیلے تھے. قبیلہ ثقیف تو وہی قبیلہ جسے تقریباً قریش کی برابری حاصل تھی، اور یہی وجہ کہ جو آیت 140 تقاریر کم و بیش 25-30 مرتبہ دہرائی گئی ہو، جو اصل میں قریش کا اعتراض ہے جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں ڈال دیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ اگر اللہ کو یہ قرآن نازل کرنا تھا تو اللہ نے کسی بڑے آدمی پہ یہ قرآن نازل کیوں نہ کیا. یہ قریش کا اعتراض تھا. تو اب بڑے آدمی کی تشریح بھی کر دی قریش والوں نے، عرب والوں نے، مکے والوں نے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، یہ ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہ ہوا، ایک مکہ ایک طائف. مکہ قریش کا مرکز ہے، طائف بنو ثقیف کا. یعنی قریش والے بنو ثقیف کو اپنے تقریباً برابر مان رہے ہیں کہ چلو بھائی اگر ہم میں نہ صحیح اس میں بھی نبی آتا اسے ہم برداشت کر لیتے. تو اتنا مانا ہوا قبیلہ تھا. لیکن ہر خاندان کی طرح، ہر قبیلے کی طرح، ہر قوم کی طرح، ہر ملت کی طرح اچھے اور برے ہوا ہی کرتے. قبیلہ بنو ثقیف سے جہاں ہمیں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا نام ملتا،
قبیلہ بنو ثقیف جہاں امام مظلوم کی ایک زوجہ اور شہزادہ علی اکبر کی والدہ ام لیلہ کا تعلق، وہاں یہی قبیلہ بنو ثقیف ہے کہ جس سے حجاج بن یوسف جیسے ملعون کا تعلق۔ بہرحال قریش کے بعد عرب کا مانا ہوا قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ حوازن، یہ قبیلہ بھی بہت بڑا تھا، اور اسی قبیلے کی ایک شاخ رسول خدا کا بچپنا گزرا تھا، جناب حلیمہ سعدیہ۔ بنو سعد ایک چھوٹا قبیلہ، اصل قبیلہ تھا حوازن۔ پیغمبر اسلام کا بچپنا قبیلہ بنو حوازن میں گزرا۔ مکے سے لے کے طائف تک کا علاقہ ان دونوں قبیلوں کا علاقہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ فتح مکہ سے 2 سال پہلے کا واقعہ، صلح حدیبیہ کے بعد ہی ان دو قبیلوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب تو قریش والے لگ رہا ہے کہ ہار گئے، مسلمان ان کی سرحد تک آئے، بے شک مسلمان بغیر عمرے کے چلے، لیکن اتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ دشمن ہمارے علاقے میں آئے اور بغیر کسی نقصان کے واپس چلے جائیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قریش میں اب مردانگی نہیں رہی اور اب ان سے مستقبل میں کوئی امید نہیں۔ ہم دونوں کو مل کر اب عرب کی عزت و آبرو کو بچانا۔ فتح مکہ کے بعد ان دو قبیلوں نے یہ تیاریاں شروع کر دی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا مقابلہ ہمیں کرنا، اور پھر جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا، اہم اس موقع پر ایک نوجوان مالک ابن عوف نامی اس قبیلے کی سردار بن گئے۔ جوانی کا جوش بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا کہ جس کی بنا پہ مولا کی ایک مشہور حدیث کہ بوڑھے کا تجربہ نوجوان کے جوش سے زیادہ مجھے پسند۔ وہ ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتا، وہ غور نہیں کرتا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کھلا نظام بنایا تو ان کے ذہن میں اس کی کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا مصلحتیں تھیں۔ مالک ابن عوف کے ہاتھ میں قیادت آ گئی بنو حوازن، وہ ویسے ہی نوجوان آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار، اور قبیلے والے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب عرب کی عزت ہم کو بچانا۔ 2 سال انہوں نے تیاری میں گزارا، یہاں تک کہ 8 ہجری کا سال آ گئے۔ اللہ کے رسول مکہ فتح کرنے کے ارادے سے نکلے مدینے سے، اور اسی وقت میں نے یہ بتایا کہ رسول خدا نے اب اس سفر کو خاصا خفیہ رکھا، نہ تو اس خبر کو زیادہ پھیلنے دیا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، اور نہ ہی جن لوگوں تک اطلاع پہنچی نہ ہی ان کو یہ بتایا، بلکہ زبان سے وضاحت کے ساتھ تو نہیں کہا، اشارے ایسے دی کہ ہم مکے کے اطراف میں جا رہے، مکے کے قریب جا رہے، کہ سننے والوں کو یہ تاثر ملا کہ شاید یہ حملہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف سے ہونے والا ہے۔ وہ تو 2 سال سے ویسے ہی تیار بیٹھے تھے، یہ خبر سن کے انہوں نے فوری طور پہ جو جنگ کی تیاریاں ہوتی وہ بھی ایک مرتبہ شروع کر دی، لیکن آخری وقت میں ان کو اطلاع ملی کہ لشکر اسلام چلا گیا مکے کی طرف۔ اب اس وقت شیطان نے آ کے ان کے دل میں ایک اور بات آئی، یہ تو اور اچھا ہو گیا، کیونکہ مکے والوں میں سے ہر ایک کے باغات اور محلات طائف میں تھے، اور طائف ہے بنو ثقیف کا مرکز، یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ اب اگر ہم مسلمانوں کو کسی طرح شکست دے دیں، جس کے لیے 2 سال سے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو یہ مکے والوں کی ساری جائیدادیں، عرب عجم کے مقابلے میں بے شک عرب، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے تو پھر تعصب شروع ہو جاتا۔ یہ جو مکے والے فقط خانہ کعبہ کی دھوس کی بنا پر ہمارے شہر کی اچھی اچھی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے، اچھا ہوا کہ ان کو مسلمانوں نے ہرا دیا، ہمیں براہ راست ان سے لڑنا نہیں پڑتا، اب ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، اپنا علاقہ واپس ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ ساری باتیں جمع ہو گئی، چنانچہ ان کے اس نوجوان اور جوشیلے سردار مالک ابن عوف نے اعلان کر دیا کہ بجائے اس کے کہ محمد کا لشکر ہمارے علاقے میں آئے، اس سے پہلے ہم خود ہی بڑھ کر اس کے علاقے پہ حملہ کرتے، اور یہاں بھی ذرا اس نے چالاکی سے کام لیا۔ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو کھینچ کر اس میدان میں لے آئے جو اس کو زیادہ پسند، اور وہ تھا حنین کا میدان۔ حنین مکے سے تقریباً 11-12 میل کے فاصلے پر ایک ایسا علاقہ کہ جس میں دونوں طرف پہاڑیاں اور اس کے درمیان سے ایک درہ نما راستہ گزرتا۔ عرفات کے میدان سے یہ 3 میل کے فاصلے پر، مکے سے اگر ہم مشرق میں چلیں طائف کی طرف تو تقریباً 11 میل شرقی، عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر وہ پہاڑی نما علاقہ آتا،
جس میں بہت ہی عمدہ پختہ سڑک طائف تک جا رہی، لیکن حنین کی جگہ جب حنین کی مقام پر یہ سڑک پہنچتی تو دونوں طرف پہاڑیاں آ جاتی. اس نے یہ سوچا کہ جنگ ہمیشہ اپنے من پسند میدان میں لڑنا چاہیے. مسلمانوں کو کسی طرح مکے سے نکال کے یہاں لے آؤ. علیہ السلام سنا کہ اس نے یہ خبریں پھیلانا شروع کر دی کہ ہم عنقریب مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم عنقریب مکے کی جانب آنے والے ہیں. اور اس دوران ان دونوں پہاڑیوں اپنی فوج کو اچھی طرح سے چوکس کر کے بٹھا دیا. جب جنگ شروع ہونے والی تو اس سے کچھ پہلے اس قبیلہ حوازن کا جو سب سے تجربے کار سردار گزرا تھا، اب اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکا تھا کیونکہ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، وہ رہے ابن سما، وہ رہے بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. اسے ایک چارپائی پہ ڈال کے میدان کے اندر لے کے آئے، اس لیے کہ لوگوں کے خیال میں ابھی تجربے اور دانشمندی کے اعتبار سے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اگرچہ وہ اپاہج، تلوار چلانا تو درکنار، گھوڑے پہ بیٹھنا تو درکنار، وہ بستر پہ اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن تجربہ پھر تجربہ ہوتا. اسے لے کے حالت یہ تھی کہ وہ نابینا ہو چکا تھا، مگر بزرگ کا مشورہ لینا. جب اسے لے کے آئے حنین کے میدان پہ اس کی چارپائی کو رکھا گیا. ایک مرتبہ چارپائی پہ سے اس نے ہاتھ زمین پہ ڈالا، زمین کو دیکھا اور کہا کہ یہ جگہ تو بہترین منتخب کی، نہ اتنی سخت ہے کہ پاؤں میں چبھے، نہ اتنی نرم ہے کہ پاؤں اس سے پھنسے یا پھسلے، اور خصوصاً گھوڑوں کی لڑائی کے لیے تو یہ بہترین جگہ. لیکن اس کے کانوں میں اچانک ایک ایسی آواز آئی کہ وہ گھبرا گیا. اس نے بچوں کے رونے اور عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی. یہ دو آوازیں ایسی ہیں جس سے دنیا میں کوئی آدمی کبھی قابو نہیں پا سکتا. ایک عورتوں کا باتیں کرنا، ہم لوگ تو مسجد پڑھنے والے ہیں، ہم کو اندازہ ہوتا کہ خطبہ پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کی آیت، پھر بھی باتوں کا سلسلہ تو جاری رہتا. اور ایک بچوں کا رونا. ایک مرتبہ وہ چوکا، یہ حنین قبیلے کا مسکن نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، بستی نہیں، یہ تو میدان اس نے منتخب کیا، آبادی تو یہاں سے دور. یہ دو قبیلوں کا مشترکہ محاذ، ایک قبیلہ ثقیف جو طائف میں رہتا 30-40 میل دور، دوسرا قبیلہ حوازن جو اوتاف کے علاقے میں رہتے ہیں یہاں سے مزید 10 میل دور. حنین تو خالی میدان، یہاں عورتیں کیسے، یہاں بچے کیسے؟ میدان جنگ میں نہ عورتیں آتی ہیں نہ بچے. گھبرا کے اس نے سوال کیا یہ آواز میرے کان میں کیسے آ رہی؟ تو مالک ابن عوف جو بڑی ناگواری کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ سردار میں ہوں، قائد میں ہوں، جنگ میری مرضی سے لڑی جا رہی ہے اور ایک بوڑھے کو جا کے میرے سر پہ مسلط کیا جاتا. وہ آگے آتا ہے اور آگے آ کے کہتا کہ یہ ہمارے قبیلے میں سے ہر شخص حکم دیا گیا اور حکم میں نے دیا کہ وہ میدان میں اکیلا نہیں آئے بلکہ اپنے سارے گھر والوں کو، عورتوں اور بچوں کو لے کے آئے. اور یہ حکم میں نے صرف اس لیے دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کوئی شخص اس میدان سے بھاگنے نہ پائے. عام حالات ہوتے، ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ کہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کے میری فوج بھاگے. میں نے کہا ان کی عورتوں اور بچوں کو یہاں لے آؤ کہ عورتوں کی بے آبروئی کا خوف، میدان جنگ میں جو عورت قید ہو جائے وہ کنیز بنے گی، اور بچوں کی غلامی کا خوف، چنانچہ جب یہ مر بھی رہے ہوں پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے تاکہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بچائیں. مالک ابن عوف نے اپنے اعتبار سے ایک بات پوچھی. وہ رہے مسکرائے اور کہا کہ یہ انتہائی نادانی کا ثبوت تم نے دیا. یاد رکھو جب جان خطرے میں پڑتی تو کہاں کی بیوی، کہاں کے بچے، کہاں کے گھر والے اس طرح پلٹ کے بھاگے کہ یہ عورتیں اور بچے دوہری مصیبت بن کے رہ جائیں گے. اور یہ تمہارا بالکل غلط خیال ہے کہ اپنے بچوں اور عورتوں کو دیکھ کے میدان سے کوئی نہیں بھاگے. میں جانتا ہوں جنگوں کا تجربہ ہے میرے پاس. مالک ابن عوف نے سنا. ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ اس کو کس بڈھے کو لے کے آئے، یہ بھی بوڑھا ہو گیا اور اس کا علم بھی بوڑھا ہو گیا، جہاں لے جا کے اس کو واپس وہیں پہنچا دو. قبیلہ اور قبیلہ اور فصل. لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ اس بوڑھے کا تجربہ اور اس بوڑھے کا مشورہ 100% صحیح نکلا. یہ تو ابتدا میں جھڑپ ہو گئی، مالک ابن عوف کی بات مانی گئی کیونکہ اسے سپہ سالار بنایا گیا. ادھر مکے میں تو یہ خبر پہنچائی جا چکی ہے آمدن جان بوجھ کر کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے. اور آج تو بالکل الٹا معاملہ، مکے والے کثیر تعداد میں ہے، دشمن قلیل. چنانچہ مکے والوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ بجائے اس سے کہ کوئی ہم پہ حملہ کر، ہم پہلے ہی سے ان پہ حملہ کیوں نہ کر
جبکہ پہل ہماری ہے بھی نہیں. وہ قبیلہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے 12 میل دور آ چکا, جنگ شروع ہو چکی. پیغمبر اسلام نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. 12,000 کا لشکر مکے سے نکلا. جب مدینے سے یہ لوگ آ رہے تھے 10,000. اب یہ 12,000 میں 2,000 وہ جو 9 مسلم جن کو ہمیشہ ہمیشہ تاریخ میں خلفاء کا خطاب دیا گیا. 3 تقاریر پہلے آیا کہ رسول نے ان سب سے کہا تھا کہ اذهبوا فانتم الخلفاء, جہاں میں نے تم سب کو چھوڑ دیا ہے اور آج سے تم آزاد شدہ. یہ 2,000 یہ 12,000 کا لشکر چلا. لیکن مسلمانوں کا جوش, مسلمانوں نے اپنی طاقت کو دیکھنے کے بعد ایک تکبر کا جذبہ وہ اپنی جگہ. اللہ کا رسول تو آنے والے حالات کو دیکھ رہا. چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہماری فوج جس علاقے میں جا رہی ہے پہاڑی علاقہ, اگر اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں ذرا بختر چاہیے جس کو اپنے جسم پر پہن کم از کم ہم اس پتھراؤ کا مقابلہ کر سکیں. مسلمانوں کے پاس ذرا بختر نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کیونکہ مدینے سے جب مکے کی جانب آئے تو وہاں معاملہ بالکل الٹا. مکے والے کھلے میں تھے, مسلمان پہاڑوں پر سے اتر رہے. چلے ضرورت ہی نہ تھی ذرا بختر. صفوان ابن امیہ یہ وہ آدمی جس نے مکے میں رسول خدا سے 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی. سوچ و بچار کروں گا, اس کے بعد اسلام کے بارے میں فیصلہ کروں. اور رسول نے کہا تھا تم 2 مہینے مانگتے ہو, میں تمہیں 4 مہینے کی مدت دیتا ہوں. اس کا ایک بڑا کاروبار تھا ذرا بختر. پیغمبر نے اس سے پیغام بھجوایا کہ ہمیں آریہ تک 100 ذرا بختر چاہیے, کہ کم از کم جو ہراول دستہ ہے مقدمۃ الجیش جو آگے آگے چلے گا وہ اس کے سر کے اوپر یہ ذرا بختر ہونا چاہیے. اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. ایک مرتبہ کہا کہ اے محمد زبردستی لے جانا چاہتے ہو تو دوسری بات. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, ہم بطور فرض لے کے جا رہے تھے, اور اگر کسی ذرا بختر میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو اس کا تاوان, اس کا ازالہ, اس کا معاوضہ ہم تمہیں واپس دیں. اس دن سے شریعت کا ایک قانون بن گیا. یہ حکم فقہی میں مسئلہ جو تقریباً تمام مراجع نے فتویٰ دیا, صرف آیت اللہ گلپائگانی کی اس کے ایک پہلو پہ اشکال تھا, لیکن اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں. اور وہ مسئلہ کیا کہ اگر کوئی آدمی بطور عاریہ یا قرض کسی سے کوئی چیز لے کے آئے, روپیہ پیسہ نہیں, چیز لے کے آئے, اور اس کے پاس یہ چیز کھو جائے یا نقصان پہنچ جائے تو وہ بری ذمہ, بشرط یہ کہ اس نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کی. جو چیز آپ بطور عاریہ بطور قرض کسی سے لے کے آتے ہیں, 1 روپئے پیسے کو چھوڑ, اس میں اگر آپ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کریں, یعنی جو عام طریقے سے اس چیز کی حفاظت کی جاتی, یعنی اگر وہ چیز ہماری اپنی مالک اپنی چیز کی جس طرح حفاظت کرتا, اسی طرح سے آپ عاریہ والی چیز کی حفاظت کریں, کھو گئی, چوری ہو گئی, چھین لی گئی, نقصان پہنچ گیا, ضائع ہو گئی, آگ لگ گئی, کوئی بھی ایسا حادثہ آپ ذمہ دار نہیں. سوائے اس کی کہ چیز دینے والا اگر شرط لگا دے کہ تم چیز لے کے جا رہے ہو, ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی نقصان پہنچا تمہیں اس کا معاوضہ یا تاوان دینا. جب تک شرط نہ لگائی جائے انسان پر یہ ذمہ. مسئلہ مکمل کرنے کی خاطر اگلا جملہ بھی ہے, سوائے سونے اور چاندی. سونے اور چاندی کا مسئلہ الٹا کہ سونا اور چاندی اگر کوئی آدمی کسی سے عاریہ لے کے آئے, عموماً عورتوں میں یہ سلسلہ چلتا کہ کسی عورت نے کسی سے بندے لے لیے شادی میں جانے کے لیے, کسی سے چوڑی لے لی, کسی سے نیکلس لے لیا. اس میں الٹا مسئلہ کہ سونے چاندی کی کوئی چیز لے کے آئے, چاہے شرط لگائی گئی ہو یا نہ لگائی گئی, اگر وہ چیز ضائع ہو گئی ہمیں اس کا بدلہ دینا, مگر یہ کہ شرط لگا دی جائے. الٹا مسئلہ, پورا الٹا مسئلہ. سونے اور چاندی میں شرط نہ لگائی جائے تو ہم ذمہ دار ہیں, لیکن اگر ہم نے چیز لیتے وقت ہم نے شرط لگا دی کہ دیکھو اب لے کو جا رہے ہیں, اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس کا وہی مسئلہ رہے گا جو کتاب کا مسئلہ, اس کا وہی مسئلہ رہے گا جو مثلا ڈنر سیٹ کا مسئلہ, کہ ہم ذمہ دار نہیں, اور سامنے والا مان لے تو اس کی ذمہ داری ختم. گویا ہر چیز بغیر شرط کے قرضہ لانے والا بری و ذمہ, شرط لگ جائے تو ذمہ دار. سونا اور چاندی میں بغیر شرط کے قرضہ لینے والا ذمہ دار, اور الٹی شرط لگا دے تو وہ بری و ذمہ. یہ سارا مسئلہ مکمل ہوا جنگ حنین کے لیے جب لشکر حرکت کر رہا تھا کہ صفوان ابن امیہ ایک کافر نے یہ مطالبہ کیا کہ زبردستی چھین کے لے جانا چاہو سامان تو دوسری بات, ورنہ میں فری میں نہیں دوں. پیغمبر نے یہ ذمہ داری لی کہ کوئی بھی اسے نقصان پہنچ گیا ہم اس کا بدلہ دیں. تب جا کے یہ فقہی مسئلہ اپنے 4تھے مرحلے میں مکمل ہوا اور لشکر اسلام چلا. کیسے ہی یہ لشکر اسلام چلا, کسی نئے مسلمان نے نہیں, بہت پرانے مسلمان, نام لینا مناسب نہیں ہوتا
بہت پرانے مسلمان نے لشکر کی شان و شوکت کو دیکھا اور ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آج ہمارا لشکر کتنا بڑا ہو چکا، پورے عرب میں اس کے برابر کوئی نہیں، آج تو ہم جیت کے آئیں گے۔ اتفاق سے یہ ایک ایسا مسلمان کہ جس نے اس سے پہلے بھی اسلام کی ہر جنگ میں حصہ لیا اور بدر کی لڑائی میں بھی یہ تھا، وہاں مسلمانوں کا منا سا لشکر اس کے سامنے، کافروں کا لشکر ایک جرار، اور آج الٹا مسئلہ۔ تو اس کا جملہ تھا جسے قرآن نے سورہ توبہ میں نقل کر دی، اس آجبت تم کثرت کو، جب تمہاری کثرت نے تجھے تعجب میں ڈال، اردو میں لفظ تعجب، عربی کا تمہیں غرور میں ڈال۔ بس اس مسلمان کی زبان سے ایک فقرہ نکلا جو ہو سکتا اور بہت سے مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال ہو، تاریخ میں جا کے پڑھ لیجیے گا کہ کون تھا یہ فقرہ کہنے والا، اور آسمانوں پہ فیصلہ ہو گئے کہ اس لشکر کو ابھی ایک سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ بدر میں بھی یہ اتفاق سے نہیں جیتے تھے کہ جی ہم تھے تو کم اتفاق سے جیت گئے، آج تو ہم خرید دیا تھا اپنی طاقت سے جیتے گے۔ وہاں بھی اللہ نے ان کو جتوایا تھا، یہاں بھی اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو یہ جیتیں گے۔ ایک پیغام بننے جا رہا، اگر تم قلیل ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کامیاب، اور اگر تم کثیر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تم ناکام۔ یہ عین وہی جملہ جو دعائے عرفات سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، 9 ذوالحجہ ہم عرفات کے میدان میں ہو یا اپنے وطن، ایک دعائے عرفات پڑھتے ہیں، اس دعائے عرفات کے آخری صفحے پر ایک جملہ کہ اے میرے پروردگار، اگر میں نے تجھے پا لیا تو چاہے ساری کائنات میرے ہاتھ سے چلی جائے، میں نے سب کچھ پا لیا ہے، کچھ نہیں کھویا، اور اے میرے پروردگار اگر میں تجھے حاصل نہیں کر سکا تو چاہے دنیا و مافیہ کی دولت میرے ہاتھ میں آ جائے، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ بدر سے حنین تک یہ 2 پیغام، جہاں قلیل ہو مگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کامیاب، اور جہاں کثیر اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں وہاں وہ حشر ہونے والا کہ جو بس تاریخ نے بتایا کہ لشکر اسلام چلا، اور ابھی مکے سے باہر نکل ہی رہا تھا تو مسلمانوں کا گھول پنا، سادگی، یا یہ کہیے کہ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود، یہ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان نے اسلام کو سمجھ بھی لیا۔ ہم تو آج کثرت کے ساتھ ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ کلمہ زبان پر، لیکن عمل یہ بتا رہا کہ اس نے اب تک کلمے کو سمجھا ہی نہیں۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں طاقت اس کائنات میں، تو کبھی نوکری کی وجہ سے کسی سے ڈرنا، کبھی کاروبار کی وجہ سے کسی سے خوف کھانا، کبھی شادی بیاہ کے حرام پہ بولتے ہوئے اس لیے ڈر جانا کہ تعلقات خراب نہ ہو جائیں، یہ کون سی طاقتیں ہمارے اور اللہ کے درمیان آ گئی؟ بلکہ یہ تو سب بتا رہی کہ اللہ سے کم ڈرا جا رہا، غیر سے زیادہ ڈرا جا رہا، لا الہ الا اللہ کو ابھی سمجھا ہی نہیں گیا۔ اور یہی واقعہ بالکل فتح مکہ کے بعد پیش آیا کہ جیسے ہی مکے سے باہر لشکر اسلام نکلا، اب ان میں 2000 نئے مسلمان اور جو 10,000 پرانے مسلمان، ان میں سے بھی بہرحال ہر آدمی اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھے ہوئے ان کی نگاہ ذات انوار پر پڑ گئی۔ ذات انوار، الف نون واو الف کھول، ذات انوار ایک درخت کا نام تھا، درخت، اور کافروں کی عادت یہ کہ جب کبھی وہ کسی لڑائی پہ جاتے تھے تو اس درخت کی مختلف شاخوں کو اپنے اسلحوں میں سے کوئی ایک اسلحہ ٹانگ کے چلے جاتے تھے۔ یہ ایک طرح کی ان کی منت ہوتی تھی، ایک طرح کا ان کا عقیدہ ہوتا کہ اس کی برکت سے جو ان کے بت ہیں وہ ان کو کامیاب کریں، بلکہ اس درخت کو خدا سمجھا جاتا کہ ہم کیونکہ ایک ایک ہتھیار اس میں لگا کے گئے، اس لیے میدان میں کبھی ہمیں ہتھیار پھینکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کامیاب و کامران آئیں گے۔ یہ تھا ایک درخت مکے والوں کا ذات انوار۔ پہلی مرتبہ مسلمان اپنی تاریخ میں مسلمان پہلی مرتبہ مکے سے لشکر کی صورت میں نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے مکے سے کبھی مسلمان لشکر بن کے نہیں نکلے، مکے میں آئے ضرور ہے لشکر بن، لیکن پہلی مرتبہ تو جیسے ہی ان کی نگاہ اس درخت پہ پڑ، اور ابھی تک اس درخت سے کچھ کافروں کے ہتھیار لٹکے ہوئے مچل اٹھے اور کہا اللہ کے رسول، ہمارے لیے ہمارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسا درخت ہونا چاہیے جس میں ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکا سکیں اور ہمارے عقیدے کو بھی وہ تقویت حاصل۔ پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ اور کہا تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی کہ اگر ان کے لیے خدا تو اے موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا تھا تم کتنی بے وقوف اور نادان قوم، خدا کی قسم میری پاؤں قدم با قدم، یہ جملہ جو ہم رجعت کی دلیلوں میں پڑھتے فتح مکہ پہ پیش آیا کہ خدا کی قسم میری امت لترکبن طبقا عن طبق، میری قوم قدم با قدم موسیٰ کے قوم کے راستے پہ چلے گی،
جس طرح سے جوتے کے جوڑے میں ایک جوتا دوسرے کی طرح ہوتا، اسی طرح میری قوم میں وہی سارے واقعات پیش آئے تھے جو قوم موسیٰ میں پیش آئے تھے، حتیٰ یہ کہ اگر قوم موسیٰ کبھی کسی وجہ سے کسی جانور کے دل میں داخل ہوئی ہو تو میری قوم بھی اس کی پیروی کرے گی اور کسی اور جانور کے دل میں داخل ہو جائے گی۔ یہ پیغمبر اسلام کا ایک بہت ہی مشہور خطبہ کہ جس کی وجہ قوم موسیٰ کے بہت سارے واقعات ہمیں قوم اسلام میں دوبارہ نظر آتے ہیں تکرار کے ساتھ، اور اسی حوالے سے کہا جاتا کہ عید نوروز کے دن قوم موسیٰ کے ایک نبی جناب حزقیل نے پانی چھڑک کے کچھ انسانوں کو زندہ کیا۔ پیغمبر کے فرمان کی کلیے کی روشنی اس امت کو بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا اور بہت ساری اس کے اندر دلیل ہے۔ تو وہ جو پیغمبر کا جملہ جس نے 3 باتیں فرمائی، جوتے کے اندر جس طرح جوڑے میں ایک جوتا دوسرے سے مشابہ، 2 تیر جس طرح ایک دوسرے سے مشابہ، اور وہ قوم اگر جانور کے دل میں گئی تو تم بھی جانور کے دل میں جاؤ۔ یہ اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا جب کافروں کے ایک ضعیف الاعتقادی والے درخت کو دیکھ کر مسلمانوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت ہونا چاہیے۔ خیر پیغمبر نے اس وقت مسکرا حضرت موسیٰ والا جواب دوہرا دیا کہ تم کتنے نادان و ناسمجھ، جو کافروں کے پاس ہو بات ہے وہی تم اپنے لیے مانگتے ہو۔ اور ایک مرتبہ یہ قافلہ آگے بڑھ، ابھی یہ قافلہ آگے بڑھ مکے سے باہر نکلا تو خالد ابن ولید کی خواہش پر پیغمبر اسلام نے سب سے اگلے لشکر کے حصے کی قیادت ان کے سپرد کر دی۔ اگرچہ 12,000 کا جو سب سے بڑا علم تیار کیا گیا وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، مومن کو اندازہ بھی کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن 2,000 کا مقدمت الجیش کا علم وہ خالد ابن ولید کے سپرد کیا جا رہا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک قبر آئی۔ اس واقعے کی ترتیب میں اختلاف، بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ مکے اور حنین کے درمیان پیش آیا، یعنی غزوہ حنین سے پہلے۔ بعض نے کہا کہ یہ حنین سے طائف کے درمیان پیش آیا، یعنی غزوہ حنین کے بعد۔ بہرحال واقعے کے بارے میں تو تقریباً تمام مورخین متفق ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، یا حنین کی لڑائی سے پہلے یا حنین کی لڑائی کے بعد۔ اور وہ یہ کہ چلتے چلتے خبر نظر آئی جو قبیلہ بنو ثقیف کے جد امجد کی خبر، جد امجد 700 سال پرانی بات۔ سمود جناب صالح کی قوم سمود حضرت نوح سے بھی پہلے کا واقعہ، اس قوم سمود سے اس آدمی کا تعلق جو وہاں سے ہجرت کر کے طائف کے علاقے میں رہنے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے زمانے سے حضرت ابراہیم کا زمانہ نہیں، حضرت نوح نہیں، حضرت ابراہیم سے پہلے کا یہ واقعہ۔ تو خود حضرت ابراہیم کا زمانہ کتنا قدیم، یہ جملہ میں ایک خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ صرف وجہ یہ کہ جب پیغمبر اس قبر کے قریب سے گزرے جو کم سے کم 3,000 سال پرانی قبر تھی، تو پیغمبر نے کہا پہچانتے ہو کس کی قبر؟ یہ ابو رغال کی قبر۔ رغال، غین الف لام رغال۔ ابو رغال کا نام تو ہر ایک کو پتا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قریش کے بعد عرب کے اس علاقے کا مانا ہوا قبیلہ تھا قبیلہ بنو ثقیف۔ جس طرح قریش کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ اولاد اسماعیل، اسی طرح ثقیف کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ اولاد ابو رغال۔ مشہور آدمی ہے کہ اس کی قبر کا پتا کسی کو نہیں ہے، رسول نے کہا یہ ابو رغال کی قبر۔ اور جب اسے دفن کیا گیا اس کا قبیلہ جو اس کی زندگی ہی میں خاصا بڑا قبیلہ بن گیا، انہوں نے اس کے ساتھ سونے کی ایک سل کو دفن کیا۔ سل پہلے زمانے میں تو ہمارے لوگ بچے بچیاں اس کو جانتے تھے، آج کل کا پتہ نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کو بھلائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے گھروں اب سل کا تو استعمال ہی نہیں ہو، فوڈ فیکٹری، جوسر، بلینڈر، چاپر، پتہ نہیں کیا کیا مکسر آ گئے، لیکن سل مجھے پتہ اندازہ کہ ابھی تک یہ لفظ کانوں سے آشنا ہو۔ پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں تو سونے کی سل اس کے ساتھ دفن کی گئی تو مسلمانوں نے اس قبر کو کھودا، اور صرف اس جملے کی وجہ کہ رسول کی آنکھوں کے سامنے قبر کھد رہی ہے گھر کے کافر کی قبر، مگر لوگوں کے کان تو کھڑے ہوں گے، اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ 3-4 ہزار سال پرانی قبر۔ اتنا مسئلہ تو ہر ایک کو پتا کہ قبرستان کی قبر کو کھودنا جائز ہو جاتا، چاہے وہ مومن ہی کی قبر کیوں نہ ہو، جب اتنا عرصہ گزر جائے کہ یقین ہو جائے کہ قبر کا مردہ یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں مٹی بن چکی، تو یہاں پاکستان وغیرہ میں تو 100-125 سال بعد ہی قبرستان کو پلٹ دیا جاتا، تو یہ تو 3-4 ہزار سال پرانی بات۔ اور یاد رکھیے
کہ صحرائی علاقوں میں مردہ زیادہ تیزی سے خراب ہوتا صرف اس لیے، ورنہ بعد میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حکم رسول سے پیغمبر کے سامنے قبر کیسے کھودی؟ یہ تو کافر کی قبر، مسلمان کی قبر کی بھی اجازت۔ ہاں یہ دوسری بات، علماء اور اپنی قوم کے تقوی میں مشہور افراد ان کی قبر اس وقت بھی کھولنے کی اجازت نہیں جب یہ اندازہ ہو کہ اب تک میت مٹی بن چکی ہوں، جن شخصیتوں کا اپنے تقدس کی بنا معاشرے میں احترام ہو۔ خیر، ابو رغال مسلمان تو مسلمان، دین اہل کتاب پر بھی نہ تھا کہ جس کا 12 نام کافروں کے مقابلے میں اسٹیٹس۔ جب قبر کھلی تو سونے کی وہ سل نکلی جو 20 من کی تھی، جب اس کا وزن کیا گیا تو 20 من کی سل پیغمبر اسلام کے معجزات سے اسے درج کیا جاتا۔ ابو رغال کا نام ہر ایک کو پتا، قبر کسی کو نہیں معلوم، اور قبر پہ کھڑے ہو کے پیغمبر اسلام کو یہ فرما دینا کہ اس قبر کے اندر کیا کچھ جس کی بنا پہ مسلمانوں نے کھودا، تو واقعا جو رسول نے کہا وہ سامنے آیا۔ وصدق رسول ہر ایک کی زبان پر یہ فقرہ آ گیا، مگر یہ واقعہ ایک اور پیغام بھی دے رہی کہ ابھی ابھی پیغمبر کی سچائی کو دیکھ کے آئے، اور وہی غزوہ حنین چند گھنٹوں کے بعد اسی سچے رسول کو میدان میں چھوڑ کے سارا عالم اسلام قرار اختیار کر رہا۔ اور اس واقعے میں کیوں شیعہ، سنی، وہابی، غیر وہابی کسی مورخ کو اختلاف نہیں، شخصیتوں کے نام پر اعتراض ہو سکتا ہے، واقعے کی حقیقت میں اختلاف نہیں۔ عجیب بات کہ اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ان سے کچھ پہلے کوئی ایسا ہی معجزہ پیش آیا جس کے بعد تو اعتقاد اور بڑھ جانا چاہیے، لیکن بات الٹی نکلی۔ اب یہ لشکر آگے بڑھتا چلا جا رہا، جیسے ہی ان پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچا جن کے بارے مالک ابن عوف پہلے ہی سے نقشہ ذہن میں رکھتا کہ مسلمانوں کو کہاں لے جا کے مجھے شکست دینا، خالد ابن ولید اور اس کے ساتھ 9 مسلموں کی 2000 کی تعداد، لشکر اسلام کے ایسی شدید شکست دوسری مرتبہ ہوئی، یا جنگ موتت اور یا یہاں، اور دونوں جگہ اتفاق سے قیادت ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچے، اوپر پہلے سے تیار شدہ منصوبے کے مطابق وہ پتھر، وہ تیر، وہ نیزے اور آتشی گولے مختلف چیزوں چمڑے میں، اون میں، سوت میں آگ کو لگا کے اس تیزی کے ساتھ نیچے پھینکا گیا۔ ایک عجیب انداز کی بھگدڑ مچ گئی اس میدان میں، اور جب یہ مسلمان واپس آ کے اپنے ساتھیوں سے ٹکرا، وہ پیچھے کا لشکر بھی درہم برہم ہو گئے، اور 12,000 صرف 10 آدمی میدان حنین میں ثابت قدم نظر آ رہے تھے۔ بلکہ یہاں بھی 3 روایتیں، بعض مورخین نے 10 کا نام لکھا، بعض نے 7 کا نام لکھا، بعض نے صرف 4 کا نام لکھا۔ 4 کم از کم 4 سے زیادہ 10، 313 میں 10 پھر بھی سمجھنے آنے والی بات، 12,000 میں صرف 10، اور وہ بھی روایتیں تھیں کہ اس میں اختلاف کر کے 4 کا نام لایا گیا۔ لیکن 12 جنہوں نے 4 کہا ہو، جنہوں نے 7 کہا ہو، جنہوں نے 10 کہا، باقی ناموں میں اختلاف، ایک نام ایسا ہے جس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہ رہی، اور وہ اسی کا نام ہے جو رجل بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، ایک علی ابن ابی کے شروع بھی ہے، جس کے بارے میں تمام مورخین مختلف ہے، چاہے وہ 4 کی روایت لکھ رہے ہیں، چاہے وہ 7 کی روایت لکھ رہے ہیں، چاہے وہ 10 کی روایت لکھ رہے ہیں، باقی تقریباً سارے ناموں میں اختلاف ہے۔ اور وہ علی کا جہاد یا احد میں ہم کو نظر آیا یا حنین میں نظر آیا، تو احد کے اندر تو مسلمان جب بھاگے تو کافروں کو بھی توقع نہیں تھی کہ مسلمان بھاگے، حنین میں تو پہلے سے ہی منصوبہ بنا اور یقین تھا مالک ابن عوف کو کہ نتیجہ کیا نکلنے والا، چنانچہ ان کا ٹارگیٹ شروع سے ذات رسالت۔ اس وقت مسلمان فرار اختیار کرنے لگے، اس وقت پیغمبر اسلام ایک خچر سے سوار تھے، جس کے بارے میں 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق یہ مقوفہ جو مصر کی بادشاہ ایک کنیز ماریہ سچیا بھجوائی اور ایک خچر دلدل بھجوایا، رسول خدا اس کے خچر دلدل پہ سوار، اور ایک ہی جملہ بار بار دوہرا رہے، علی النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ایک آواز پیغمبر اسلام کے لبوں پر چاروں طرف پیغمبر رخ کر کے ایک ہی جملہ دے رہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا جھوٹ نہیں، مگر مسلمان بھاگے جا رہے ہیں۔ ایک میرا مولا جو رسول کی سواری سے ذرا آگے، رسول کی سواری کو تھامے ہوئے ابو سفیان، یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ ناموں کا اجتماع کبھی تاریخ پڑھتے میں آپ کو حیرت بنا ڈالے۔ یہ ابو سفیان جناب عبد المطلب کے پوتے کا نام، دیکھیے رسول خدا حضرت عبد المطلب کے جیس پوتے،
عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے. میرا مولا عبد المطلب کا ایک اور پوتا ابو طالب کا بیٹا. اسی طرح عبد المطلب کے تیسرے بیٹے تھے حارث، بلکہ یہ سب سے بڑے بیٹے تھے. عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث، ان کے بیٹے ابو سفیان. یہ ابو سفیان خاندان بنی ہاشم، رسول خدا کے چچا دار بھائی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے گھوڑے کی لگام کو تھاما. اور اگر آپ کو یاد رہا ہو، جس کے امکانات بہت کم، جب یہ لشکر اسلام مدینے سے مکہ آ رہا کہ پوری تقریر ہوئی مدینے سے مکہ، فتح مکہ کے موقع راستے میں 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ایک ابو سفیان تھے. اور ایسے وفادار، یعنی گویا بنی ہاشم کے تقریباً آخری اسلام قبول کرنے والوں، لیکن اتنے وفادار کہ جب میدان سے سب بھاگ، ایک میرا مولا، ایک ابو سفیان ابن حارث. اس کے علاوہ جناب ام ایمن، رسول خدا کی والدہ جناب آمنہ کی کنی، ملک حبشہ سے ان کا تعلق، سیاہ رنگت والی کنیز، ان کے بیٹے ایمن وہ تھے جو رسول خدا کی سواری کی پیچھے سے حفاظت کر رہے تھے. اور اس کے بعد چوتھا نام آتا ہے رسول خدا کی ایک چچا عباس کا، 5واں نام آتا ہے فضل ابن عباس کا، اور اس کے بعد 2 اور نام ہے جن میں اختلاف. 12 کے کل 5-6 آدمی تھے، جس میں ایک بات اور اتفاقی کہ سب بنی ہاشم کے تھے سوائے احمد. ایک احمد تھے جو غیر ہاشمی تھے، باقی سب بنی ہاشم کے تھے. اور باقی سارا لشکر اسلام رسول کو چھوڑ کے اس میدان سے بھاگ رہا. علماء اسلام نے طے شدہ اس واقعے کو مانا، اور وجہ بھی یہی لکھی کہ جب سورہ توبہ غزوہ حنین کے بارے میں کہیں وضاقت الارض بما رحبت، تم بھاگ رہے تھے تو زمین تنگ ہو گئی، کسی نے اختلاف نہیں کیا. ہو سکتا کہ اس لسٹ میں کچھ نام کسی کتاب میں اور نظر آئے. ناموں کی بحث میں پڑے بغیر یہ بات طے شدہ ہے کہ اتفاقی نام صرف مولا کائنات کا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ کہ حضرت عباس وہ اپنے بیٹے فضل ابن عباس سے کہنے لگے کہ آج ایک عجیب بات ہو، یہ حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل، یہ وہی عباس ہے جن کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن عباس زیادہ مشہور ہیں، لیکن اصل فضل ابن عباس اس جنگ میں اپنے باپ کے ساتھ رسول کے چچا. انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ کہا کہ آج تو عجیب بات ہو، جب پہلی مرتبہ سارا لشکر فرار اختیار کرتا تو عبداللہ ابن عباس اور ان کے بیٹے بھی اس دباؤ کے تحت ذرا دور ہو گئے تھے رسول کی سواری. جب قریب آ تو دیکھا کہ رسول کی سواری کی مہار کو تھامے ہوئے یا لگام کو تھامے ہوئے ابو سفیان عبد المطلب کے پوتے کھڑے، رسول کی سواری کی عقب میں ایمن حفاظت کر رہے ہیں اور باقی کوئی نظر نہیں آ رہا. تو عبداللہ ابن عباس اور فضل ابن عباس نے بھی آ کے دائیں اور بائیں سواری کے چاروں طرف ایک ایک آدمی پہنچ گئے. اور پھر ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنے بیٹے فضل سے کہا کہ آج تو ایک عجیب بات، اور وہ یہ کہ ہمیں پہلی مرتبہ ابو طالب کا بیٹا میدان سے غائب نظر آیا. تعجب میں میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا آج رسول کو چھوڑ کے چلا گیا. فضل ابن عباس اگر عمر اور تجربے ہر چیز میں اپنے باپ سے تو کم، لیکن عقیدت اور محبت میں زیادہ. چنانچہ کہا کہ اے بابا آپ نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کیسا برا خیال پیدا کیا. جو غزوہ حنین کافروں کی تعداد مسلمانوں سے کم، 12,000 مسلمان تھے، 4,000 کافر. لیکن جب 12,000 سب چلے تو اب کافروں کی تعداد 4,000 ہوگی. تو کہا کہ اے بابا یہ آپ نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کیا بدگمانی دل میں پیدا کی. عباس نے کہا کہ میں تو خود پریشان، لیکن کیا کر ابھی کہیں نظر تو آئے. تو کہا کہ بابا آپ نے یہ بھی سوچا کہ 4,000 کا لشکر سامنے، جہاں تک کوئی کیوں نہیں پہنچ پا رہا، رسول اکیلے ہیں اور 4,000 کا لشکر ہے. وہ کہا تو عجیب جواب دیا عباس. کہا کہ ہاں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کوئی بجلی چمک رہی ہے، اس بجلی بھی اس 4,000 کے لشکر کو دھوکا. تو کہا بابا آپ عمر میں زیادہ ہے، شاید آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اور شاید آنکھوں کی بینائی بالکل صحیح بھی. جسے آپ بجلی سمجھ رہے ہیں وہ بجلی نہیں ہے، وہ ابو طالب کے بیٹے علی کی تلوار ہے کہ 4,000 کے لشکر کو تنہا روکے ہوئے. بجلی کی طرح چمکنا ہمارے یہاں محاورہ تو ہے، لیکن یہ میدان حنین میں محاورہ نہیں تھا. عباس نے خود کہا کہ بجلی مجھے نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ لشکر رکا ہوا، وہ بجلی نہیں، وہ علی کی تلوار تھی. جس ایک تلوار 4,000 کے لشکر کو اس طرح روکا ہوا کہ پیغمبر کے قریب تک کوئی نہیں آنے پا رہا. صرف ایک کافر پہاڑوں کے اوپر
رسول کی سواری کے پیچھے آ گئے تو ایمن کے بیٹے ایمن نے اسے دیکھ لیا اور اس پہ حملہ کیا، لیکن اس کافر کا حملہ پہلے کامیاب ہوا۔ جناب ایمن شہید ہو گئے، لیکن اس سواری کے گرد 3 مسلمان اور انہوں نے اس کافر کو مار لیا، ورنہ کہ لشکر جو کفار کا لشکر 4000 تھا، علی کی تلوار کی وجہ سے ایک مقام پہ تھما رہا یہاں تک۔ پیغمبر اب دیکھیے وہ جو مسلمانوں کو ایک پیغام دینا، ایک وارننگ دینا کہ وہ ہو گئے، اب ضرورت ہے کہ اسلام کی عزت کو بچایا جائے۔ ان کو پیغام تو مل گئے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو تمہاری کثرت ہو، تعداد زیادہ ہو، پھر بھی شکست تمہارا مقدر بنے گی، ہر ایک کو پتا چل جائے۔ رسول نے عباس کو بلایا، قریب ترین 3 آدمیوں میں عباس وہ جن کی آواز سب سے بلند، اور کہا کہ یہ پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے قریب جاؤ، ان کے اوپر جاؤ اور آواز دو، یا معشر الانصار و یا معشر اصحاب الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں اور اے انصار، تم نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو کیوں بھول گئے؟ جب عباس نے یہ آواز لگائی اور 3 4 5 جگہ جا کے یہ آواز لگائی تو انصار مدینہ کو غیرت آئی، لیکن انہیں شرمندگی تھی کہ رسول کے پاس کیسے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پلٹ بجائے رسول کے پاس آنے وہ سب مولا کی تلوار تلے جمع ہو گئے، لشکر اسلام دوبارہ وہاں تشکیل پانے لگا۔ لیکن اس سے کچھ نہیں، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جب انبن النبی لا کذب انبن عبد المطلب کا رجس پڑھا اور اکیلے رہ گئے، اور علی تھے کہ جو آگے بجلی کی طرح سے تلوار کو حرکت میں لا کے پورے لشکر کے کفار کو روکے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ کر ایک دعا تو مانگی، یا اللہم لک الحمد و الیک المستعان وانت المستعان، اے خدا ساری تعریفیں تیرے لیے، جو شکوہ شکایت ہے وہ بھی صرف تجھ ہی سے کیا جا سکتا۔ انسانوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ مولا کے الفاظ میں اگر دوست ہے تو وہ بھی پریشان ہو جائے، دشمن ہے تو وہ خوش ہو جائے۔ الیک المستعان، ساری شکایتیں تجھ سے، وانت المستعان، اور تجھ ہی سے مدد چاہنا۔ ادھر یہ جملہ کہا اللہم لک الحمد و الیک المستعان وانت المستعان، جبرائیل نازل اور کہا کہ ہے رسول، پروردگار کا پیغام ہے کہ اس وقت آپ نے وہ دعا مانگی یہ جناب موسیٰ نے اس وقت مانگی کہ جب فرعون کا لشکر ان کے قوم کے پیچھے لگا، چلتے چلتے دریا یا سمندر سامنے آ گیا، اور جیسے ہی یہ دعا مانگی پروردگار نے اپنی رحمت نازل کر کے دریا کو شکافتہ کر دیا۔ اب سب کو نصرت مسلمانوں کا مقدر ہے، ادھر علی لشکر اسلام کو بچا رہے اور ادھر پروردگار عالم ایک مرتبہ مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بہرحال ان کی غلطی کے باوجود اللہ ان کو معاف کرنے کو تیار، اپنی مدد کو نازل کر رہا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْا، اور پھر اللہ نے اپنے لشکر کو نازل کیا جسے یہ سورج توبہ، وَنَزَّلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْا، ہم نے ایسے لشکر کو نازل کیا کہ جسے تم نہیں دیکھ رہے۔ مسلمانوں نے نہیں دیکھا، علی کی تلوار اور ملائکہ کے لشکر میدان حنین کے نقشے کو پلٹ دیا اور کفار مکہ اس تیزی کے ساتھ بھاگے، وہ پہاڑی کر رہا، میرے مولا نے اس پورے درے کو دشمنوں سے صاف کیا، کھلا میدان آ گئے، اور دشمن ایک تلوار سے جب دیکھا فرار اختیار کرتے ہوئے اس طرح بھاگے کہ آگے جا کے ان کے 2 الگ حصے ہو گئے۔ میں نے شروع سے کہا کہ حنین کی لڑائی ایک مشترکہ اور متحدہ محاذ تھی، لیکن شکست کے موقع پر محاذ ٹوٹ جاتے، چنانچہ قبیلہ بنو ثقیف بھاگ کے اپنے شہر طائف چلا گئے، مالک ابن عوف کا قبیلہ حوازن بھاگ کے اپنے علاقے اوطاف چلا گئے، حنین کا میدان بالکل پاک و صاف ہو گئے۔ البتہ پروردگار کا وعدہ بھی پورا ہوا اور یہ پتہ بھی چلا کہ عالم اسلام علی کے بغیر کس طرح سے نامکمل، ناقص و ادھورا، کہ اس شاندار کامیابی کے بعد جو شروع میں کافروں کو ایسی بدترین شکست اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس بوڑھے اور تجربے کار سردار کا مشورہ بالکل مناسب تھا، اس لیے کہ 4000 کا لشکر بھاگ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے چلا گیا اپنے اپنے علاقوں میں واپس، اور دونوں جگہوں پہ قلعے بنے ہوئے، تو یہ دونوں مختلف قبیلے جو حنین میں حصہ اپنے اپنے قلعوں میں جا کے قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے، اور جو گرفتار شدگان ان کی تعداد 6000۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 4000 کا لشکر قیدی 6000 کہاں؟ یہ وہی وہ رہے جتنے سما کی بات، لیکن 4000 تو لڑنے والے مرد، ہر مرد اپنے ساتھ اپنے پورے خاندان کو لے کے آ گیا، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے، یہ سب، تو جو اصل مرد تھے وہ تو سب بھاگ گئے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر، جس میں 6000 قیدی بنے۔ 40000 بھیڑ بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، 24000 اونٹ، 24000 اونٹ، ذرا سوچیے 100 اونٹ عرب میں سب سے بڑا انعام سمجھا جاتا تھا، آپ 100 اونٹ کسی کو دے دیجیے وہ دنیا کا ہر کام کرنے کو تیار، وہ بہائے 100 اونٹ، 24000 اونٹ،
آج بھی حساب لگائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور تقریباً 40,000 اوقیہ سونا اور چاندی. ایک اوقیہ 213 گرام کا ہوتا ہے. باقی حساب کتاب صرافہ بازار والے کریں گے. ہمارا موضوع مکمل ہو گیا. 6,000 قیدی ہیں, 40,000 بھیڑ بکریاں ہیں, 24,000 اونٹ ہیں اور 40,000 سونا اور چاندی, 40,000 اوقیہ. ایک اوقیہ 213 گرام کے برابر. یہ سارا مال غنیمت ملا. لیکن جو قیدی گرفتار ہوئے اسلامی لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کسے دیکھ رہے ہیں؟ کہا تمہاری باقی فوج. کہا باقی فوج کے یہی تو ساری فوج. کہا نہیں, وہ جو سرخ ہمامے پہلے آپ لوگ گھوڑوں پہ سوار وہ جو سپاہی نظر آ رہے کہ جن کی وجہ سے ہم خوف زدہ اور دہشت زدہ ہوں. لوگ پیغمبر کی جانب بڑے اللہ کے رسول یہ کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں. میدان جنگ کی شکست کہیں کے جماعت کے اوپر تو اس کے اثرات نہیں. پیغمبر نے مسکراتے سورہ توبہ کی ایک آیت بھی پڑھی اور ایک فطرہ بھی ادا کی. وَنَزَّلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جسے تم نے نہیں دیکھا. پھر اگلا فطرہ بھی بہت ہے. اللہ نے یہ سارے لشکر تو نازل کیے لیکن تمہیں پتا کہ لشکر والوں نے صرف میدان میں نزول کیا. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نازل یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے جنگ کی. جنگ تن تنہا ابو طالب کے بیٹے علی نے کی. میدان جنگ ضرور بھیجے محمد والے. میدان جنگ جو جیتا گیا وہ ابو طالب کے بیٹے کی وجہ سے جیتا گیا. یہ تو اللہ نے فقط یہ دکھانے کے لیے کہ ہے مسلمانوں اگر تم یہ سمجھو کہ اسلام تمہارا محتاج تو تمہارے رسول کے پاس غیب کے لشکر تھی وہ بھی تمہیں دکھانے کے لیے اور ان کافروں کو. ورنہ میدان جنگ کی حقیقت تو تم جانتے ہو. تین ملائکہ نے لڑائی میں کوئی حصہ نہیں دیا. تو غزوہ حنین غزوہ بدر سے شروع ہونے والی اسلام کی بہترین عبادت جہاد کا ایک سلسلہ. اگرچہ اس کے بعد بھی عالم اسلام میں 3 اور جہاد ہوئے. 2 تو اسی کے نتیجے آدھا لشکر بھاگ کے غزوہ قلعہ اوتاف گیا, آدھا لشکر بھاگ کے قلعہ صاحب گیا. یہ 2 اہم لڑائیاں. اس کے بعد رسول کی زندگی کی ایک آخری لڑائی غزوہ تبوک. لیکن بدر سے لے کے حنین تک یہ اسلام کی اہم ترین عبادت جہاد ہے جو آپ کے سامنے ہے. ایک جملہ بالکل بے ربط اپنے موضوع سے ہٹ اور پھر موضوع کے واپس آ جائے. بے ربط جملہ یہ فی الحال تقریب کے مسئلے کو مجھے یہاں کوئی گفتگو نہیں کرنا اور کیونکہ میں 15 دن پاکستان سے باہر رہا اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس دوران یہاں کیا حالات و واقعات تھے. لیکن جس علاقے سے میں آ رہا ہوں وہاں بھی کم و بیش وہی کیفیت ہے جو میں یہاں بیان کر کے گیا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید محمد روحانی اور پوری عرب دنیا جہاں تک میری اس سفر میں رسائی ہوئی تھی شام سے لے کے سعودی عرب کا پورا مدینہ منورہ میں عربوں سے ملاقات ہوئی. سعودی عرب میں جو خاص اپنا ایک علاقہ ہے قطیف اور ایسا اور دماغ اور پھر دبئی اور ابو ظہبی اور مسقط تک تو وہاں اس وقت انہیں 2 مراحل کے نام لیے جا رہے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید محمد روحانی اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی سیستانی. اس کے بعد جو پاکستان میں زیادہ مشہور نام ہے وہ بھی آپ کے علم میں. تو اگر بھی کسی نے مجھ سے کہا بھی نہیں کہ آپ تقلید کے مسئلے پہ کچھ گفتگو کریں اور دوسری طرف مجھے اندازہ بھی ہے کہ 15 دن کافی حد تک یہ مسئلہ سلجھ چکا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج تقریر میں اب اتنا وقت بھی باقی نہ رہا کہ ہم اس مسئلے پہ مزید گفتگو کریں. ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ منگل کو تھوڑا سا اشارہ اس مسئلے کی جانب کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تک کی معلومات کے مطابق ایران کے 2/3 علاقے میں اور پاکستان میں بھی تقریباً 60-70% آیت اللہ العظمیٰ آغائے شیخ محمد علی عراقی کی تقریر اور اس کے علاوہ ہندوستان سمیت پوری عرب دنیا سے لے کے یورپ و امریکہ تک اکثریت یا آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید محمد روحانی کے مقلد ہے یا آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی سیستانی. تو جو لوگ اس 15 دن میں اپنی شرعی ذمہ داری کا فیصلہ کر چکے ہیں ان کے لیے تو بات ختم ہو گئی اور باقی افراد احتیاط میں ہوں گے اور ابھی مزید بھی احتیاط کی جا سکتی ہے. خصوصاً جو 2 زیادہ مشہور نام آغائے روحانی اور آغائے سیستانی جو زیادہ شہرت علم کے اعتبار ان دونوں نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنے پرانے مجتہد سے باقی رہیں. پرانے سے مطلب سب سے پہلے جو اکثریت کے لیے آغائے کوئی اور ایمان خمینی ہے, کچھ لوگوں کے لیے آغائے محسن حکیم ہے, کچھ لوگوں کے لیے آغائے مجوزی. تو ان دونوں نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے کہ آپ ان سے باقی رہیں بلکہ واجب قرار دیا ہے کہ آپ ان سے باقی رہیں چاہے نئے مسئلے ہوں چاہے پرانے. چنانچہ فی الحال کوئی ایسا اہم شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کی خاطر ہم تقلید میں مزید گفتگو کریں. البتہ اگر میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گئے
کہ لوگوں نے اپنی حد تک 15 دن میں کوئی فیصلہ کر لیا، ہو سکتا ہے یہ غلط ثابت، لوگ ابھی بھی وہ مغو کی کیفیت میں ہوتا تذبذب کے عالم میں ہو، تو انشاءاللہ آئندہ منظر تو خصوصاً جب تو زیادہ مشہور مراجع ہم کو آغاز کو یہیں پر رہنے کی اجازت دے رہے یا امام خمینی ہی پہ باقی رہنے کی اجازت دے رہے تو کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں. تو واپس آئیے، غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی اہم لڑائی، اور غزوہ حنین آخری لڑائیوں میں یہ بھی سب سے اہم لڑائی، کیونکہ اس کے بعد غزوہ طائف وہ تو لڑائی نہیں، غزوہ تبوک وہاں بھی لڑائی نہیں، تو تلوار چلانے کی حد تک غزوہ حنین آخری غزوہ. اور یہاں سے لے کے وہاں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے اوراق اگر علی کی شجاعت اور علی کی قوت نہ ہو تو اسلام کے نام و نشان کو مٹا دیا جاتا. یہی بات تو عمر ابن عبدالعزیز نقل کرتے ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز جنہوں خلافت پانے کے بعد ماہ رجب ہے، اور اگر جو میں 13 رجب کو پاکستان سے باہر اور جہاں تھا تو غالباً 13 رجب منانے کے لیے وہ بہترین موقع تھا، لیکن پھر بھی ثواب کی خاطر یہاں بھی چند جملے مجھے کہنا کہ جب عمر ابن عبدالعزیز حکمران بنے تو انہوں نے ممبروں نام علی لے کے برا بھلا جمعے کے خطبے میں کیا جاتا تھا اس رسم کو بند کرائے. تو کسی نے پوچھا آپ کیوں، آپ جس خاندان کے ہیں تو آپ کو پتا کیسے چل؟ تو کہا میرے باپ عبدالعزیز وہ تابعی تھے، اصحاب رسول کا زمانہ دیکھے، اور وہ مدینے کے گورنر تھے عبدالعزیز، حاکم شام کے حکم. پہلے زمانے میں ہر گورنر ہی اپنے شہر کی نماز جمعہ پڑھاتا، خطبہ دینے ممبر سے جاتے، اور پورے عرب ان جیسا مقرر فصیح البیان کوئی نہیں تھا. لیکن جب وہ خطبے کے آخر میں پہنچتے تو ان کی آواز کھڑانے لگتی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت تھکے ہیں ان سے بولا نہیں جا رہا. ایک ہفتے میں نے سنا سمجھا کہ شاید طویل خطبہ کیا 1 گھنٹے کا اور عرب اربوں کے جوش کے ساتھ، اگلے ہفتے اس کے بعد والے ہفتے اس کے بعد والے ہفتے ابھی جب نماز شروع کرتے تھے تو بالکل صحیح آواز. بہرحال بیٹا بالکل ممبر کے قریب بیٹھتا، خالی آواز ہی کا فرق محسوس نہیں. خطبہ دیتے وقت جب آخری حصہ آتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پیشانی پہ پسینہ. ایک مرتبہ چوتھے 5ویں 6ٹھے جمعے کے بعد جب دونوں گھر گئے تو بیٹے نے کہا بابا وجہ بتائیے، آپ جیسا عرب کا مانا ہوا خطیب، چلے 1 ہفتے میں نے مان لی، انسان ہے، کبھی گلے کے اندر آواز پھنس جاتی ہے، کبھی انسان کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا. یہ 3 4 5 6 جمعے کہا بیٹا تم نے یہ تو بہت مگر یہ بھی بہت کیا کہ خطبے کا کون سا حصہ ہوتا جس میں میری آواز کھڑانے لگتی. تو کہا کہ ہاں وہی جہاں پتا نہیں کہ علی کا ذکر ہوتا اور آپ حاکم کے حکم کے تحت جو خطبہ دیتے ہیں سبھی دیتے. بیٹا کسی علی کا ذکر، اگر تمہیں پتا ہوتا کہ علی کون تو تمہاری تو مجھ سے بھی بری حالت ہوتی، شاید تم بے ہوش ہو چکے تھا. بیٹے نے کہا علی کون؟ بابا علی کون؟ مجھے نہیں مانا. بس اتنا سن کہ میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں، ممبر پہ خطبہ جمعہ دیتا ہوں، اور مسجد النبوی جو مدینے کے گورنر سے عبدالعزیز، اگر علی نہ ہوتے اسلام کے اندر تو نہ کوئی نماز ہو رہی ہوتی، نہ کوئی ممبر ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی. دشمن عمر ابن عبدالعزیز ایسے خاندان سے تعلق رکھتے، ان کے بعد ایسے خاندان سے تعلق رکھتے، لیکن کہہ رہا بیٹا میں تمہیں اس وقت تفصیل کیا بتاؤں. یہ وہ زمانہ جو محب اہل بیت بھی اپنے بیٹے سے اگر علی کا نام لینا چاہتا، گھر کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کھڑکیاں بند کی جاتی ہے اور پردے ڈالے جاتے. اس دن گھر کے سارے کنیزوں اور غلاموں کو کسی بہانے گھر کے باہر بھیجا جاتا، اور اس کے بعد بھی ہمت نہیں پڑتی ہے خالی گھر. ایک مرتبہ بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ اپنا کان میرے منہ کے جتنے قریب لا سکتے ہو لا. خالی گھر، دروازے بند، کھڑکیاں بند، پردے پڑے، پھر بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب لا. اور پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی علی کہنے. ابو زینب کا بابا جس حوالے سے علی کا تذکرہ ہوتا، اس ماحول کے اندر عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بات سے سنا اگر علی نہ ہوتا تو آج عالم اسلام میں نہ کوئی نماز ہوتی، نہ کوئی ممبر ہوتا، نہ کوئی خطبہ ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی. ایسا دل کے اثر کیا اس جملے کہ جب حکمران بنے کچھ اور تو نہ کر سکے، ایک تبدیلی یہ نہیں کرا ہے. لیکن وہی بات جو تاریخ کی حقیقت مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے اگر صاحب عقل. جارج برنارڈ شاہ کا ایک جملہ کہ اچھا ہونا بھی کتنا برا ہوتا. تو علی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ کہ جس علی نے ممبر بچائے، مسجدیں بچائی، کلمہ بچایا، توحید بچائی، تو جن لوگوں کا مقابلہ کر کے اس کو بچایا گیا، صدر سے حنین تک علی کی تلوار کے سامنے آنے والی، یہ بغض علی اپنے سینوں میں لے کے ایسا بیٹھا
کہ نسلاً بعد نسل اپنی اولاد کو منتقل کرتے چلے گئے، اور جہاں ضرورت پیش آئی وضاحت انہوں نے کر چنانچہ عمر صاحب کا جملہ ہو یا یزید کا شعر، اسی حقیقت کہنا ہے۔ عاشورے کے دن جب حسین نے کہا ہے پتہ صاحب باقی ساری باتیں چھوڑو، تو مجھے جانتے ہو، میرے نانا کو جانتے ہو، بتاؤ ہمارا تمہارا کیا اختلاف ہے، یا جس کے نمائندے تم بن کر اس کا میرا کیا اختلاف ہے؟ آپ کو دے ابھی ہم تو تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑنے کے لیے آئے، اور چاہے یزید کے سامنے جب کٹے ہوئے سر آئے ہو تو اس کا جملہ یہی جملہ تو تھا نا، ابد بنی ہاشم بالملک بلا وحی جا بلا فلت النظر۔ آج میں نے بدر و احد کا انتخاب لیا، اچھا ہونا بھی بعض اوقات کتنا برا ہوتا کہ علی نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا اور اسلام کو بچایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ علی کی اولاد سے انتقام لیا جاتا رہا، اسلام بچ گیا، مسجدیں آباد ہو گئی، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا فکرہ صداؤں میں گونج رہا، لیکن علی کے بیٹے مارے گئے، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، علی کے گھر والے قیدی بنائے گئے، اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور علی کے گھرانے پہ زمین کو تنگ کیا جاتا رہا، حتیٰ یہ کہ ہر دور میں عجیب انداز کے مظالم آپ کے سامنے آتے۔ آج شب 22 رجب اور 3 راتوں کے بعد شب 25 رجب کا جملہ کہتے اور بات کو ختم کروں کہ ایسا ظلم بھی آپ نے کبھی دیکھا کہ مرنے والے کے گلے سے توق بھی نہ اتارا جائے، ہتھکڑی اور بیڑی بھی نہ کھولی جائے، اور اسے اسی توق اور ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ سب کے پل پہ لا کے ڈال دیا جائے؟ ارے یہ انتقام کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ یہ بدر سے لے کے حنین تک کے علی کے جہاد کا انتقام آج اولاد علی سے لیا جا رہا۔ یہ علی کی 7ویں پشت ہے، یہ ہمارا 7واں امام ہے، جس کے لاشے کو تاریخی شب میں اس طرح لا کے ڈال دیا گیا کہ گلے کا توق اور پاؤں کی بیڑیاں اب تک موجود تھی، لیکن پھر جیسا کہ میں نے آیت اللہ گلپائیدانی کے سوہم کی مجلس میں کہا، ہر معصوم کی امتحان کی ایک منزل ہوتی ہے، اور اس منزل پہ ہم دیکھیں تو کربلا کا امتحان سب سے بڑا نظر آتا ہے، اس لیے کہ 7ویں امام کے اوپر جتنے بھی مسائل نازل ہوئے، آخری یہ کہ توق اور بیڑیوں کے ساتھ لاچے کو بغداد کے پل پہ ڈال دیا گیا، مگر اس کے بعد امتحان مکمل ہو گیا۔ چنانچہ دشمنوں کی سازش تھی، ادھر اور ادھر کی سواریاں جب لاچے پر سے گزرے لاچا پامال ہو جائے، پہچان میں نہ آنے پائے، یہ سازش ناکام ہو گئی، اس لیے کہ اسیر بغداد کا امتحان فقط اتنا لیا جانا تھا، اس لیے کہ اس بیٹے کا امتحان جسے مشہد کا حکمران بننا ہے، جو شاہ خراسان قرار پانے والا ہے، اس کا امتحان فقط اتنا تھا، تمہارا بابا توقع بیڑی کے ساتھ بغداد کے پل پر ہے، لیکن جو سید الشہداء قرار پانے والا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا، جو اسیر زندان شام ہونے والا ہے اس جوان بیٹے کا امتحان بھی اتنا بڑا۔ ادھر 7ویں امام کا لاچا پل پہ رکھا گیا، 8ویں امام نے صرف یہ ظلم دیکھا کہ گلے میں تو پر ہتھ پڑی ہے، اور ادھر امام حسین کا لاچا چلتی ریتی پہ پڑا ہے، اور اس کا مظلوم اور یتیم بیٹا گھوڑے دوڑنے کی آواز سن رہا ہے، اور جب پوچھا پھوپھی اماں یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہا سجاد بیٹا یہ میرے ماں جائے کا لاچا ہے، اسے گھوڑوں کی طرف تلے پر مال دیا